بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور ایک خوبصورت عیسائی لڑکی کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک اللہ والے نیک بزرگ تھے۔ ایک دفعہ سفر کی غرض سے وہ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر صلیبیں لٹک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کونے پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے لگے تو وہاں پر ان کی ایک لڑکی پر نظر پڑی۔ وہ لڑکی نہایت ہی خوبصورت تھی، شیخ صاحب کے دل پر چھا گئی۔ شیخ صاحب کا سینہ وہیں علم سے خالی ہو گیا۔ بحکم تعالی شیخ صاحب سے ہر چیز چھین لی گئی۔ اپنے مریدوں سے کہنے لگے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں جدھر یہ لڑکی ہوگی، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدوں نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے، شیخ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین گرامی، یہ وہ شیخ تھے جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں، قرآن کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھیں، لاکھوں مریدین تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پلے اب کچھ نہیں رہا جو میں تمہیں دے سکوں، اب تم واپس چلے جاؤ۔ شیخ صاحب اس بستی کی طرف چل پڑے جس بستی کی طرف وہ لڑکی گئی تھی۔ وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکی یہاں کی نمبردار کی بیٹی ہے۔ یہ شیخ صاحب اس نمبردار سے جا کر ملے، کہنے لگے، کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس نمبردار نے کہا، ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں واقفیت ہو جائے گی تو میں آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ چنانچہ شیخ صاحب نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ نمبردار کہنے لگا کہ میرے بھاڑے میں سوروں کا ریوڑ ہے، آپ کو سوروں کا ریوڑ بھی چلانا ہوگا، آپ کو سوروں کا ریوڑ چلانے والا کام بھی کرنا پڑے گا۔ شیخ صاحب اس پر بھی راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب کہنے لگے کہ ہاں میں آپ کی خدمت کروں گا۔ شیخ صاحب صبح کے وقت سور لے کر نکلتے، سارا دن چرا کر شام کو واپس آتے۔ ادھر مریدین واپس آ گئے اور خبر لوگوں تک پہنچی تو کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، کئی موت کی آغوش میں چلے گئے، کئی خانقاہیں بند ہو گئیں۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیری یہ بے نیازی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ شیخ صاحب کے ایک مرید تھے اور خود بھی اللہ کے ولی اور عارف باللہ تھے۔ جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت والے ہیں، مگر اس معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اس مرید کے دل میں یہ بات آئی کہ میں وہاں جا کر حالات معلوم کروں۔ چنانچہ وہ مرید اس بستی کی طرف چل پڑے۔ جب بستی میں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کدھر ہیں؟ لوگوں نے کہا، تم فلاں جنگل میں جا کر دیکھو، وہاں سور چلا رہے ہوں گے۔ جب وہ مرید وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی علامہ اور وہی عصا جس کو لے کر وہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے، اسی حالت میں سوروں کے آگے کھڑے سور چلا رہے ہیں۔ وہ مرید صاحب قریب ہوئے تو پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیے کہ کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ وہ شیخ صاحب فرمانے لگے، اب مجھے قرآن یاد نہیں ہے، مجھے قرآن بھول گیا ہے۔ اس مرید نے پھر پوچھا، حضرت کوئی ایک آیت بھی یاد ہے؟ وہ شیخ سوچ کر کہنے لگے کہ مجھے ایک آیت یاد ہے۔ تو پوچھا، کون سی آیت؟ تو کہنے لگے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، وہ شخص پورا قرآن بھول گئے اور صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے حال سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ مرید صاحب رونے لگ گئے کہ حضرت کو صرف ایک آیت ہی یاد ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ حضرت آپ کو حدیثیں یاد ہیں؟ فرمانے لگے، ایک یاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر مرید صاحب پھر رونے لگے تو ان شیخ صاحب نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ صاحب روتے رہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے گا،
وہ شیخ صاحب رو بھی رہے تھے اور یہ فکرہ بار بار کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیتیں واپس لوٹا دیں۔ پھر بعد میں مرید صاحب نے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے صلیبیں لٹکی ہوئی دیکھیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ اے شیخ، کہ اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑائی والی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر حالت اور نعمت کی عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے نوازتا ہے اور اللہ جسے چاہے رسوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں اس نماز پڑھنے والے کا کمال نہیں، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی۔ کبھی بھی اپنی شہرت، عزت اور مرتبے پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں عقل اور علم کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غرور اور تکبر کرنے سے بچائے اور اپنی خاص رحمت کے طفیل ہماری زبانوں اور عقلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں درست راہ سے کبھی بھی نہ بھٹکائے، اور ہمیں اپنا شکر گزار اور عاجزی انکساری کرنے والا بندہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، اور ہماری نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مصطفی اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔